آپ کو پاکستان کے اندر کیا کیا ایشوز نظر آتے ہیں اور ان کا حل کیا نظر آتا ہے؟ ہم نے سوال پوچھنے پر پابندی عائد کی اپنی اولادوں کی اور اپنے بچوں کی، اور آج بھی وہی ماں باپ کی تربیت کا انداز ہے جو کہ غلط ہے، غلط العام ہے۔ آپ نے ان کو جب تک فری اسپیس نہیں دیں گے اپنی نئی جنریشن کو، وہ آگے بات نہیں بڑھے گی۔ 28 سال سے آپ اگر آبزرو کر رہے ہیں پاکستان کو، تو یہ لیڈرشپ کی کمی کس وجہ سے واقع ہوئی اور آپ کو اس کا کیور کیا نظر آتا ہے؟ گزشتہ 70 برس سے ہم میوزیکل چیئر کھیل رہے ہیں، اور وہ بھی ایک موت کے گولے میں ہو رہا ہے، اور باہر عوام کھڑی ہے صرف گولے کی۔ ہر 4 سال بعد تالیاں بجتی ہیں اور میوزک شروع ہو جاتا ہے، آدھے بیٹھ جاتے ہیں آدھے رہ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ چور ہے۔ یہ جو اپروچ آئی ہے نا انٹرنیٹ کے ذریعے اور ان تمام ٹیکنالوجیز اور سوشل میڈیا کے ذریعے، یہ باخبر کر رہی ہے اس نئی نسل کو، اور یہ اویئرنیس جیسے جیسے بڑھتی جائے گی، وہ ترقی کی جو راستے ہیں وہ کھلتے چلے جائیں گے ان پہ۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آج میرے ساتھ ڈاکٹر فضل ہیں، اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں ویسے تو بہت، جتنی بھی ان کی تعریف کی جائے کم ہے، لیکن ہم مزاج آدمی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ہماری فریکوینسی ذرا سی میچ کرتی ہے۔ تو ابھی تک ہماری پکی دوستی نہیں ہے، لیکن کچی بھی نہیں ہے، بیچ کی دوستی ہے۔ لیکن آج ہماری شاید بالمشافہ دوسری ملاقات ہے، اور ان سے 3 سال سے پہچان ہے تقریباً۔ اور جب مجھے یہ حادثاتی طور پہ سوشل میڈیا پہ نظر آئے تو میں نے دیکھا کہ بھائی یہ کوئی ایک پراؤڈ سا آدمی ہے جو کہ پاکستانی نام لگ رہا ہے اور جان میکسویل کی ٹریننگ کراتا ہے۔ تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ٹریننگز کی، کوچنگ کی بہت اشد ضرورت ہے، اور یہ کیا ہوتی ہے یہ بھی زیادہ تر لوگوں کو نہیں معلوم کہ یہ، ہم تو سمجھتے ہیں ٹریننگ جو ہے وہ آرمی کی ہوتی ہے، کیونکہ وہی زیادہ تر سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے۔ تو مائنڈ کی ٹریننگ جو ہے، دماغ کی ٹریننگ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم کہ اسکول کا کام ہے، کالج کا کام ہے، یونیورسٹی کا کام ہے، تو یہ کون سا منجن بیچ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے اوپر بات ہم نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے اوپر ان کی بہت ساری ٹاکس موجود ہے۔ آج میں ایک دوست کی حیثیت سے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے، نارملی میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ہم کا صیغہ استعمال نہ کروں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ ہم کا صیغہ ڈسکس کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ جا کے آپ اپنی زندگی کو تھوڑا سا الائن کر سکیں۔ تو آج میرے ساتھ لنچ پہ میرا یہ خیال آیا کہ ڈاکٹر صاحب سے تھوڑی سی فریکوینسی ملتی ہے تو میں دل کی کچھ غم ڈسکس کروں، اور ہم ایک اسٹریٹجی، اپنی انٹرنل اسٹریٹجی کے لیے اگر اس کے اوپر گفتگو کریں تو آپ کو کیا خیال ہے؟ جی کریں اس پہ؟ بالکل۔ ارادہ میرا تھا کہ سمپل کمیونیکیشن، مائنڈ سیٹ اور اس کی باتیں کریں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کا کانٹینٹ بہت ہے یوٹیوب کے اوپر، ان سبجیکٹ کے اوپر، تو میں ان کو پھر اغوا کروا کے کوشش کروں گا کہ پراپر کورس بھی ان سے ریکارڈ کرواؤں ہمارے اسٹوڈیوز میں آ کے۔ میں آپ کے ساتھ پراپر ریکارڈنگس کرواتا ہوں، جا کے آپ کے کورسز یوڈیمی پہ ہوں، ریحان ٹریننگ پہ ہوں، لوگ اور اچھے کوالٹی کی کر سکیں۔ لیکن آج ہم گفتگو کریں گے تھوڑی سی معاشرے کے اوپر، معاشرے کے چیلنجز کے اوپر، اپنی ایشوز کے اوپر۔ تو ڈاکٹر صاحب پوچھنے لگے کہ آج کل کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا بھی آج کل میں پیسے ضائع کر رہا ہوں اور وقت ضائع کر رہا ہوں۔ میں نے ایک اسکول بنایا ہے اور وہاں کے ایشوز کو ڈیل کر رہا ہوں، اور ایک انکیوبیٹر بنایا ہے، انسٹیٹیوٹ بنایا ہے، اس کے ایشوز کو ڈیل کر رہا ہوں۔ تو تقریباً 20-22 سال کے بعد میں نے پاکستان میں کوئی فزیکل بزنس کیا۔ اب تک میں جو 20-22 سال پہلے تک آن لائن بزنس تھا جو اب لوگوں نے شروع کیا، تو میں بہت سال سے کر رہا تھا، اور میرے کسٹمر ساری دنیا میں تھے۔ پاکستان میں میرے کوئی کسٹمر نہیں ہوتے تھے، تو کیونکہ میں نے بہت سال سے کاروبار نہیں کیے تھے لوکلی، تو اتنا زیادہ بالمشافہ
ملاقاتیں تو بہت تھی لیکن واسطے نہیں پڑ رہے تھے اس قسم کی لوگوں کو ہائر کرنے. میرا خیال تھا کہ ہمارے ملک میں اسکول بہت ہیں, پرنسپل ٹیچر بڑے آرام سے ملنا چاہیے. کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئر تو نہیں ملتے تھے کیونکہ وہ کھپ جاتے تھے. تو مقصد یہ تھا کہ ہم ملین کوڈرز بنائیں, لیڈرز کریٹ کریں کہ جو اپنے اپنے اسپیسز کے اندر لوگوں کو گائیڈ کریں. مثال کے طور پہ اگر ہم پاکستان کی ڈیموگرافکس کو دیکھیں تو 220 ملین میں سے 150 ملین کے پاس اسمارٹ فون ہے. یوٹیوب کہتا ہے کہ 80 ملین یوزر ہیں, میرے خیال میں زیادہ ہوں گے. تو اس کے باوجود سب سے بڑا یوٹیوب کے چینل کے پاس 3 ملین لوگ ہیں, جو پڑھانے والا چینل ہے. انٹرٹین گانے والے کی بات نہیں ہو رہی. جیسے فار ایگزامپل ایک پسوڑی گانا ہے تو اس نے 500 ملین یوزر ویوز کراس کیے. That's a lot of users. تو لیکن ایسا کوئی کانٹینٹ نہیں ہے کہ کسی نے, یا ڈرامہ ایک آیا تھا پریزاد, انہوں نے 50 ملین ویوز کراس کر رہے تھے. تو انٹرٹینمنٹ میں ہمارے پاس ویوز ہیں, لیکن جب ہم اس طرح کا کانٹینٹ دیتے ہیں کہ ہم سوکھا کانٹینٹ ہے نا, یہ تو علمی گفتگو ہے اور اس میں پالیٹکس بھی نہیں ہے اور اس میں گالی گلوچ بھی نہیں ہے اور اس میں کسی کی ہم پاجامہ بھی نہیں اتار رہے, تو وہ ذرا کانٹینٹ صاف ستھرا ہے تو نہیں چل رہا. تو بہرحال ہمارا ارادہ تھا کہ ایسے لوگوں کو تیار کیا جائے. اب آپ رہتے ہیں امریکہ میں 20 سال ہو گئے, 28 سال ہو گئے. تو اب دور سے آپ کو پاکستان کے اندر کیا کیا ایشوز نظر آتے ہیں اور ان کا حل کیا نظر آتا ہے؟ چلیں اس سے شروع کرتے ہیں. مجھے غربت نظر آتی ہے اور مجھے خواہ مخواہی کی غربت نظر آتی ہے. مجھے یہ نہیں لگتا کہ کوئی وجہ ہو, یعنی ہم بلیم کریں گے جی گورنمنٹ کی پالیسی خراب ہے, ہم بلیم کریں گے کہ یہ خراب ہے وہ خراب ہے, لیکن ہمارے پاس انٹرنیٹ ہم استعمال نہیں کرتے, ہمارے پاس سوشل میڈیا ہم استعمال نہیں کرتے. اس کو تو پتہ گورنمنٹ نے پابندی نہیں لگائی ہوئی, لیکن جو چیز ہیں وہ نہیں استعمال کر رہے, اور جو چیز نہیں ہے اس کے لیے رونا پیٹا ہوا ہے کہ جی اس کے بغیر تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ نہیں, میں تو پہلی بات اس بات سے متفق ہی نہیں ہوں کہ اس ملک میں غربت, میں قطعی متفق نہیں ہوں. غربت کہیں بھی نہیں ہے. 28 سال پہلے اور آج میں اگر آپ چیزوں کے نرخ دیکھ لیں, دام دیکھ لیں اور اس کے ساتھ انکم لیول بھی دیکھ لیں. اس زمانے میں مجھے یاد ہے میرے دور میں ایک ڈاکٹر کی تنخواہ صرف 2000 روپے ہوتی تھی. ایک اسکول ٹیچر کو جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو 125 روپے ماہانہ ملتے تھے. پھر جب تک میں نے اسکول سے میٹرک کیا تو شاید 400-500 روپے ملنے لگ گئے. آج وہ اسکول ٹیچر 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ تنخواہ لیتا ہے. ایون پینشن جو ہے 80 ہزار روپے, لوگ میرے دوست ہیں جو ٹیچر تھے. تو اب اس کو کمپیئر اگر آپ کریں تو اگر انڈا جو ہے وہ 1 آنے یا 2 آنے کا ملتا تھا, آج اتنے روپے کا مل رہا ہے, تو بات وہیں آ کے ٹھہرتی ہے. یہ مسئلہ نہیں, مسئلہ کچھ اور ہے. رانگ کانسیپٹس اور وہ جیسے کہتے ہیں نا فالس بلیف میں گھیر لیا گیا ہے. مثلاً بچپن سے بیٹا بڑوں کے سامنے سوال نہ کرو, بڑوں کے سامنے زیادہ نہ بولو. بھائی اگر وہ بڑوں سے نہیں سوال کرے گا تو کہاں سے سیکھے گا؟ ہم نے سوال پوچھنے پر پابندی عائد کی اپنی اولادوں کی اور اپنے بچوں کی, اور آج بھی وہی ماں باپ کی تربیت کا انداز ہے جو کہ غلط ہے, غلط العام ہے. آج ماموں گوگل ہیں, چچا یوٹیوب ہیں, کون سا ایسا سوال ہے جس کا جواب ہمارے GPT, ہاں اب نئی جو آ گئی ہیں آنٹی GPT جو ہے, اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دورہ ہے. تو آپ نے ان کو جب تک فری اسپیس نہیں دیں گے اپنی نئی جنریشن کو, وہ آگے بات نہیں بڑھے گی. دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں سینس آف ڈائریکشن نہیں ہے لوگوں کے پاس, اور کچھ نہیں ہے. چیزیں بھی موجود ہیں, سینس آف ڈائریکشن نہیں ہے. وہ جیسے ہم نے صرف یہی سمجھ لیا ہے کہ اگر انٹرنیٹ پہ بچہ بیٹھا ہوا ہے تو کوئی غلط کام ہی کر رہا ہوگا. ہاں ہم مانتے ہیں ہم غلط کرتے ہیں, بچے یوٹیوب پہ غلط ویب سائٹس پہ بھی چلے جاتے ہیں, لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ لوگ پھر تنگ آ کے واپس اچھی کی طرف لوٹیں گے نا. پہلے تو ان کو اس بات کی تو اجازت دو کہ وہ استعمال تو کرے, کوشش کریں ہم ان کی ڈائریکشن کو صحیح کریں, ان کو اچھی چیزوں کی طرف راغب کریں. اور راغب کیسے ہوں گے جب ہم نے اجازت, کیونکہ آپ جس چیز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں وہی چیز پھر ابھرتی ہے. آپ دیکھ لیجئے شراب ہمارے ملک میں پابندی ہے. میں جب سے پاکستان آتا ہوں جب بھی تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یہاں سب سے زیادہ میں امریکہ میں اتنی شرابی نہیں دیکھتا ہوں جتنے یہاں مجھے نظر آنے لگتے ہیں. پھر بڑے بڑے بنگلوں میں اور راتوں میں پارٹیاں ہو رہی ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے.
وہاں پر ایک بار ہے، جس کو جانا ہے جائے، جس کو نہیں جانا نہیں جائے، جو نہیں پینے والے ہیں وہ نہ ہی پیتے. تو آپ غیر ضروری دباؤ کا شکار نہ رکھیں اپنی نئی نسل کو. نمبر ایک، سینس آف ڈائریکشن ان میں جنریٹ کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کو پھر ڈپریس کر کے رکھیں ان کو. اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے نا، اس کو درست کرنے کی انتہائی اہم ضرورت ہے. اب ایجوکیشن کا لفظ نکلا ہے ایڈوکوس سے، آپ جانتے ہیں ریحان بھائی، ایڈوکوس جو لیٹین ورڈ ہے، یعنی برنگنگ آؤٹ سائڈ فرام ود ان، یعنی باہر لانا ہے جو آپ کے اندر ہے، بجائے اس کے ہم اس کے اوپر لاد رہے ہیں نئی چیزیں. بجائے اس کے اندر کی چیزوں کو باہر لانے کے ہم اس کے اوپر مزید لاد رہے ہیں، اور وہ فالس بلیف کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے ان چیزوں کے. تو وہ کیسے، یعنی اس کا سسٹم ہمیں درست کرنا ہوگا. ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ اس میں سیلف ڈسکوری کی عادت ڈالیں. اللہ تعالیٰ نے جس دن اس دنیا کو تخلیق کیا تھا تو مکمل تخلیق کیا تھا، ہر چیز پہلے سے بنا دی گئی تھی. اگر رائٹ برادرز نے لوہے کو ہوا میں اڑایا تو لوہا تو پہلے موجود تھا، صرف انہوں نے اس کی تشکیل و ترتیب کی ہے اور کچھ نہیں کیا، لوہا تو تھا. تو اسی طرح ہر انسان میں ہر صلاحیت موجود ہے، اس کی تشکیل و ترتیب میں اس کی مدد کریں. ہم اس کو دباؤ میں لائیں گے وہ کبھی بھی نہیں کر پائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل، اب دیکھیں نا اس وقت کتنی جنریشنز ہیں آج کے دور میں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ٹوٹل ہاؤ مینی جنریشنز آر ایک وقت میں کام کر رہی ہیں آج کے دور میں؟ جیسے ہم کہتے ہیں بیبی بومرز ہیں اور یہ ہیں، کتنی آپ کی نظر بتائیے؟ میں نے گنتی نہیں کری گئی. یعنی اس وقت 5 جنریشن ہیں، 5 جو اب جنریشن سے ایک ساتھ کام کر رہی ہیں. اور ہر جنریشن کو یہ شکایت ہے کہ پچھلی جنریشن بے وقوف ہے، اور پچھلی جنریشن کو یہ غصہ ہے کہ یہ نئی جنریشن خراب ہے. یعنی ہم کانٹرڈکشن اور کانفلکٹ میں پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ 5 جنریشن اہم ہیں. اگر ہم ان کو صرف کولیبریشن میں اور اس میں لے آئیں، کوآپریشن میں، بجائے کانفلکٹ اور اس میں لے جانے کے. اب ہمارے ہاں وہ جو پرانے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آج کی جنریشن کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے پتہ کرنے کی. یار مجھے بتائیے، جو آپ نے اسکول میں پڑھا یا میں نے کالج میں پڑھا، جس کے پاس ہمارے پاس جی پی ٹی تھا کیا؟ چیٹ تھی کیا؟ نہیں تھی نا. تو مجھے کیا ضرورت پڑی میں اپنا سارا وقت اس پہ ضائع کروں؟ تو آج کی جنریشن کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی گوگل نہیں تھا، ہمارے پاس کوئی یوٹیوب نہیں تھا، آج سب کچھ موجود ہے. تو اگر وہ نہیں کر رہے تو دے آر ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ. ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ صحیح کر رہے ہیں، اپنا وقت ضائع کیے بغیر آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہمیں ان کی ہمت بڑھانی چاہیے، ان کو انکریج کرنا چاہیے. لیکن ہم ان کو برا بھلا کہتے ہیں کہ یہ تو سست قوم ہے، یہ سست جنریشن ہے. وہ بھیا ہم نے کیا تیر مارے تھے جب اس عمر میں، اگر کیا تو آج کیا ملا؟ دنیا کہاں سے کام ہو گئی؟ آپ دیکھیں امریکہ میں جائیے، برطانیہ میں جائیے، آسٹریلیا میں جائیے، وہاں لوگوں کا انداز تعلیم بالکل مختلف ہے. ہمارے ہاں کمپیوٹرز لیب بنا دی گئی ہیں اسکولوں میں، ہر اسکول میں جی کمپیوٹر لیب ہے. وٹ ڈز اٹ مین لیب؟ کمپیوٹر از اے پارٹ آف دی لائف. جس ملک میں پانی، گیس، بجلی اور انٹرنیٹ جیسی بیسک چیزیں پراپرلی اگر ہم اپنی نسل کو نہیں دیں گے، اور ہم ان سے توقع رکھتے ہیں کہ ہم تیسری دنیا سے پہلی دنیا کے وہ بن جائیں، کیسے بنیں گے؟ اچھا، ان سب کو آپریٹ اور ان سب کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ آسمان سے فرشتے تھوڑی آتے ہیں، ہم اور آپ جیسے لوگ ہی ہیں. تو ایوری تھنگ رائزز اینڈ فال آن لیڈرشپ، یہ یاد رکھیے. ایوری تھنگ، چاہے وہ آپ کا گھر ہو، چاہے وہ آپ کا ملک ہو، چاہے آپ کا صوبہ ہو، چاہے آپ کی جماعت ہو، چاہے آپ کا بزنس ہو، چاہے آپ کا کاروبار ہو، کارپوریشن ہو، جو بھی ہو، ایوری تھنگ رائزز اینڈ فال آن لیڈرشپ. اب ہمارے یہاں رہنمائی کا فقدان ہے سب سے بڑا. لوگوں کو لیڈرشپ کا احساس ہی نہیں ہے کہ لیڈرشپ ہوتی کیا ہے. لیڈرشپ کا مطلب ہمارے یہاں پریولیج سمجھا جاتا ہے، جس کے 10-12 چمچے گھوم رہے ہوں، آگے پیچھے گاڑیاں چل رہی ہوں، وہ لیڈر ہے. یا جو صاحب آئیں گے، پہلے دیکھ کھلے گی، پھر وہ کھائیں گے، جو جھوٹا کریں گے تو لوگ کھائیں گے. یہ لیڈر کا معیار ہے، جبکہ لیڈرشپ یہ قطعی ہے ہی نہیں. لیڈر تو وہ ہے جو سب سے آخر میں کھاتا ہے، وہ بھی اگر بچ جائے. جس کی سب سے بڑی مثال، دنیا کی بہترین مثال میرے آقا ہیں، جو اپنے شکم پر پتھر باندھ لیا کرتے تھے جب تک تاکہ لوگوں کو مل جائے. ہم اس کو بالکل الٹ کھیل رہے ہیں، یعنی ہمارے عجیب سے بلیف بنا دیے گئے ہیں. تو یہ سارا فقدان ہے لیڈرشپ کا. جب تک ہم اس
فقدان سے باہر نہیں آتے، لیڈرشپ کی ڈیفیسٹ کو پورا نہیں کریں گے، اور لیڈرشپ آسمان سے نہیں آئے گی. دیکھیے پیغمبروں کا سلسلہ 1,24,000 کے بعد آخری نبی آ چکے ہیں. اب کسی نئے نبی نے یا کسی نئے رسول نے تو نہیں آنا ہے. ہمیں ہی یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اور کسی رہنمائی کا حق ہونا چاہیے اور کسی میں نہیں. تو جب تک ہم ان کو یہ احساس نہیں دلا دیتے کہ لیڈرشپ کے انتخاب کے وقت ہمارے ہاں جس طرح ہوتے ہیں انتخابات، یعنی لیڈرز کو چننے کے، اس کا طریقہ کار بدلنا ہوگا، تعلیم کا جو لیول ہے اس کو ڈیفینیٹلی ہمیں بالکل درست کرنا پڑے گا، تو چیزیں بدلنا شروع ہو جائیں گی. ہم اتنا دور نہیں ہیں جتنا ہمیں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا سے پیچھے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم چند قدم بیہائنڈ ضرور ہیں، لیکن اسے کیچ اپ کیا جا سکتا. آج دیکھ لیں، میں ابھی دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں ایک رپورٹ کہ دنیا میں تیسرا بڑا ملک ہے جو فری لانسنگ اور اس کی طرف آ چکا ہے، یعنی ہماری نئی جنریشن. اور کیا رہ گیا ہے باقی؟ میں امریکہ میں اپنے دوستوں سے بات کرتا ہوں، یعنی وہ مجھ سے پوچھتی ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یار تم یہ ورچوئل اسسٹنٹ کیسے لے آتے ہو اتنے آسانی سے، اور ہمیں بھی کسی سے ملوا دو. میں نے یہاں کے کئی بچوں کو ملوایا ہے جو ماشاءاللہ کوئی 800 کوئی $1,000 کما رہا ہے مہینے کے، جو کہ یہاں کے لیے ایک بڑی رقم ہے. ماشاءاللہ وہ سب کما رہے ہیں گھر بیٹھ کر، نہ وہ باہر جاتے ہیں، نہ آوارہ گردی سے بچے ہوئے ہیں، نہ ان کا کوئی پیٹرول خرچ ہو رہا ہے، نہ گیس خرچ ہو رہی ہے. تو یہ سب بچت بھی ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ آمدنی بھی ہو رہی ہے، لائف سٹائل بھی چینج ہو رہا ہے. لیکن کیا ہے کہ ڈائریکشن کا مسئلہ ہے. ڈائریکشن کون دے گا؟ آپ جیسے لوگ ہیں جو محنت کر رہے ہیں، میں شاباش دیتا ہوں ایسے لوگوں کو، ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں. لیکن ابھی ایک ریحان اللہ والا کافی نہیں ہے، ایک حشام سرور کافی نہیں ہے، ایک سنی علی یا ایک آزاد چائے والا کافی نہیں ہوگا. ہمیں ایسے سینکڑوں چاہیے. اب ان کو چینلائز جب تک نہیں کریں گے ہم، آگے بات بڑھے گی نہیں، لیکن بڑھ رہی ہے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ 2030 جو آ رہا ہے، میرا خیال ہے ایک بڑی نئی نوید ہوگی اس ملک کے لیے انشاءاللہ. اگلے 5 سے 7 سال کا یہ ہے چیلنج. بڑا مقابلہ کرنا ہوگا آپ کو بھی ریحان صاحب، اور ہمیں بھی، اور دوسرے دوستوں کو بھی. لیکن ڈٹے رہیے، جمے رہیے. ہم اپنی منزل کی طرف سلولی اسٹڈیلی وی آر موونگ ٹورڈز دیٹ، اینڈ انشاءاللہ ہم پہنچیں گے. میں اس سے ایگری کروں گا کہ 2030 تک ہم بہت فرق ملک ہوں گے. 25 تک بھی میں سمجھتا ہوں کہ 3 سال رہ گئے نا، یا 2 سال رہ گئے، ہم 25 تک بھی بہت انکریڈیبل چینجز آ جائیں گے. اگر ہم صرف 2-3 سال کو ہی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں ابھی نرسری میں ہیں بچے، جی موبائل کے یوزرز جو ہیں، یہ جو اتنا بڑا سیلاب آیا ہے، اور یہ اب کنورژن ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. آپ نے خود ہی فرمایا کہ آتے ہوئے اوبر والے کو بھی پتا تھا کہ بھئی میں کینوا فائبر پڑھا رہا ہوں یا یوٹیوب سے آمدنی ہوتی ہے. ابھی وہ ڈر رہا ہے بس سوال کرتے ہیں. بالکل. اور یہ تھوڑے دن میں ڈر آہستہ آہستہ بالکل چینج ہونے والا ہے، اور یہ رائج ہو جائے گا انشاءاللہ. تو لیڈرشپ، آپ نے کہا کہ لیڈرشپ کی کمی ہے، تو لیڈرشپ کی کمی کیوں ہو گئی؟ کیسے ہو گیا کہ یہ 28 سال سے آپ اگر آبزرو کر رہے ہیں پاکستان کو، تو یہ لیڈرشپ کی کمی کس وجہ سے واقع ہوئی، اور آپ کو اس کا کیور کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں، لیڈرشپ کی کمی کی وجہ تو بہت سی ہیں. اس میں ایک فیکٹر نہیں کہا جا سکتا، بہت سارے فیکٹرز تھے. ایک ہمارے ہاں ڈیموکریسی کا جو معیار تھا وہ بڑا مختلف تھا دوسرے ممالک کی نسبت. ہمارے ہاں ہم پولیٹیشینس کی بات کر رہے ہیں، لیڈر کی بات، مطلب اوور آل لیڈرشپ میں بھی ڈیموکریسی ایک طریقہ کار جو ہوتا ہے، پالیٹکس کئی کہہ لیں اسے، وہ ہمارے ہاں طے نہیں تھا. ہمارے ہاں ڈیموکریسی کا مطلب کچھ اور سمجھا جاتا ہے، جو کہ ایسا نہیں ہے. دوسرا یہ کہ آپ کے خیال میں ہمارے یہاں ڈیموکریسی کا کیا مطلب سمجھا جاتا ہے؟ ہمارے یہاں ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ جی جو لیڈر کہہ رہا ہے اس کو ماننا ڈیموکریسی ہے. اس کے پیچھے چلنا، میں مطلب بلا منوان آپ اس کے پیچھا کریں، اور پھر وہ حکم جاری کر دیتا ہے تو وہ حتمی فیصلہ ہو جاتا ہے. دس از ناٹ اے ڈیموکریسی. نمبر 1، جہاں پر لب کشائی کی آزادی نہ ہو، لوگوں کو اپنے خیالات کا اظہار، دیکھیں بیسک جو یونٹس ہیں نا، وہاں سے چلتی ہے سیاست. ہمارے یہاں سیاستدان اوپر سے آتے ہیں، نیچے سے نہیں جاتے. کوئی ایک آدھ اگر وہ خول توڑ کے آ جاتا ہے، ورنہ اس پورے ملک میں گزشتہ 70 برس سے، ریحان بھائی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہم میوزیکل چیئر کھیل رہے ہیں، اور وہ بھی ایک
موت کے گولے میں ہو رہا ہے اور باہر عوام کھڑی ہے صرف گولے کی. ہر 4 سال بعد تالیاں بجتی ہیں اور میوزک شروع ہو جاتا ہے. آدھے بیٹھ جاتے ہیں, آدھے رہ جاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ چور ہے, یہ غلط آیا ہے, اور وہ پھر پتھر میں وہی جو تالیاں بجا رہے تھے وہ پتھر پھینکنا شروع کر دیتے ہیں. پھر وہ 3-4 سال اس طرح اسی مار دھاڑ میں گزرتے ہیں. پھر میوزک بجتا ہے تو وہ پچھلے آدھے بیٹھ جاتے ہیں, اگلے آدھے رہ جاتے ہیں. لیکن سوال ہے کہ اس خول کو توڑ کے اندر آنے کی اجازت بہت کم لوگوں کو ہے. اگر کوئی اکا دکا آ گئے کسی طرح سے بھی خول توڑ کے, تو وہ پھر بہت زیادہ عرصے تک چل نہیں پاتے, یا وہ بھی اسی دوڑ کا شکار ہو جاتے ہیں. تو سیاست اور ڈیموکریسی کا یہ طریقہ کار جو ہے نا وہ آبویسلی غلط ہے. میں امریکہ میں رہتا ہوں, میں نے تقریباً 7 الیکشن دیکھے ہیں وہاں پریزیڈنٹ کے. آپ دیکھیے کہ کسی میں بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. کوئی جو بھی آیا پہلے پارٹی سے جیتتا ہوا آیا, لوکل الیکشن سے پھر ہوتے ہوتے وہ اپنا پریزیڈنٹ تک پہنچا ہے. تو وہاں پر کیونکہ بیسک یونٹس بنے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں بیسک کوئی یونٹ ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو باپ بیٹا پھر پوتا پھر پرپوتا پھر نانا نواسا سارے چل رہے ہیں. میرے خیال میں تو اگر کوئی الیکشن میں آنا چاہے تو اور جیتنا چاہے تو جیت سکتا ہے, کیونکہ بالکل چھوٹے جو یو سی کے الیکشن ہے بڑے آرام سے جیت سکتا ہے, لیکن لوگ پھر بھی نہیں آتے. کیا وجہ لگتی ہے؟ اس کی وجہ کہ وہ جو دباؤ ہے نا, میں نے کہا نا دباؤ ہے. دیکھیں ذہنی طور پہ مفلوج کر دیتے ہیں. دیکھیں وہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک ہاتھی کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا, تو اسے وہ ایک رسی لے کے اس کے پاؤں میں باندھ دی جاتی ہے اور ایک مضبوط کھونٹے سے باندھ دیا جاتا ہے. وہ بڑی کوشش کرتا ہے اس کھونٹے کو توڑنے کی, نہیں توڑ پاتا. پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہی رسی ہوتی ہے, وہی پاؤں ہوتا ہے, اور وہ اس سے بھی چھوٹے کھونٹے سے باندھا ہوتا ہے, تو وہ کوشش بھی نہیں کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ مینٹلی مائنڈ سیٹ اس کا وہ بنا دیا گیا. عادت آپ کے خیال میں دباؤ کہیں گے اس کو یا عادت کہیں گے؟ مطلب مائنڈ سیٹ ان کا غلامی والا سیٹ ہو کر گیا دیا ہے نا, ان کو اس خول میں بند کر دیا ہے نا. تو اس کو دباؤ میں ڈال کے اس پہ لے آیا کہ اب وہ سوچ ہی نہیں رہا. انڈو کیسے کریں گے؟ انڈو نئی جنریشن, آج کا دور کا نوجوان بیٹھا ہوا پتوکی میں ہے کہ گاؤں میں ہے, اور دیکھ رہا ہے کہ نیو یارک میں آج کیا بھاؤ چل رہا ہے. یہ ہے اپروچ. آج کے نوجوان کو پتہ ہے کہ واشنگٹن ڈی سی میں آج کیا حادثہ ہوا, آسٹریلیا کے سڈنی میں اور پرتھ کے گراؤنڈ میں کیا کھیلا جا رہا ہے. یہ جو اپروچ آئی ہے نا انٹرنیٹ کے ذریعے اور تمام ٹیکنالوجیز اور سوشل میڈیا کے ذریعے, یہ باخبر کر رہی ہے اس نئی نسل کو. اس میں برائیاں بھی آ رہی ہیں, شروع میں آتی ہیں جیسا کہ کیونکہ وہ اس طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اویئرنیس آ رہی ہے. اور یہ اویئرنیس جیسے جیسے بڑھتی جائے گی وہ ترقی کی جو راستے ہیں وہ کھلتے چلے جائیں گے ان پہ. تو یہ جب دیکھیں گے کہ وہاں کیا سسٹم ہے الیکشن میں, وہاں پالیٹکس کیسے ہوتی ہے, تو آہستہ آہستہ وہ تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. آ رہی ہے, آپ نے نوٹس کیا ہوگا پچھلے چند الیکشن میں پہلے کی نسبت کچھ بہتری آئی ہے. اب ظاہر ہے 70 سال کا بویا ہوا اتنی جلدی تو ہم نہیں ہٹا سکتے, اس گن کو صاف کرنے میں تھوڑا سا وقت تو لگے گا, لیکن ہو رہا ہے. آپ جیسے لوگ کر رہے ہیں اور بہت سے لوگ کر رہے ہیں, یہ اویئرنیس دے رہے ہیں کہ بھئی آپ جائیں انٹرنیٹ پہ دیکھیے, سوشل میڈیا کو دیکھیے. یعنی گھر کی وہ خواتین جن کو الف بے کا بھی نہیں پتہ ہوتا تھا سیاست کا, اب وہ بڑے بڑے تبصرے کر رہی ہوتی ہیں ٹی وی دیکھ دیکھ کے. مطلب یہ کہ اویئرنیس تو آئی ہے, چاہے وہ تھوڑی مس ججمنٹ ہے, مس کیلکولیشنز ہیں ابھی ان کی, لیکن آہستہ آہستہ وہ درست ہوتی جائیں گی. لیکن یو ہیو ٹو گیو دیم اے اسپیس ٹو لیو. زندہ رہنے تو دو, پہلے انہیں سانس لینے کی اجازت تو دو, پھر ہم کہیں گے کہ بھئی آگے کیسے بڑھنا ہے. ہم نے تو اب تک لوگوں کی سانسیں ہی بند کی ہوئی تھی, کسی کو بولنے کی اجازت ہی نہیں تھی. تو اب مل رہی ہے, ایسا نہیں ہے, تبدیلی آ رہی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ 7 برس اور چاہیے, 5 سے 7 برس. انشاءاللہ دیکھیں گے آپ, بہت بڑی تبدیلی آئے گی اس ملک میں. صحیح. 7 کو 3 برس میں عمران خان سے ملنے گیا جب لاسٹ ٹائم, تو میں نے ان کو یہ کہا کہ بھائی کہتے کیا چاہتے ہو. میں نے کہا جی میرا یہ حساب ہے کہ 2030 تک ہم غربت ختم کر دیں گے, میں اس کے لیے کام کرتا ہوں, اور جو میں کر رہا ہوں وہی اگر میں کل فوت بھی ہو جاؤں تو بھی کر چکا ہوں کہ وہ تھنگز آر ان موشن کہ 2030 تک ہو جائے گا. آپ ساتھ مل جائیں تو 3 سال جلدی ہو جائے گا, کیونکہ آپ کے پاس جو انفلوئنس ہے ہم اس کو استعمال کر کے اور جلدی پیغام پہنچا دیں گے. آپ کو کوئی اور چیزیں نظر آتی ہیں جو ہم مجھے کرنی چاہیے, یا جیسے فار ایگزامپل آپ ہر طرح کے لوگوں سے مل رہے ہیں, آپ کے ساتھی ٹیچر رہے ہیں,
پرنسپل رہے ہیں، اس طرح کے لوگ سامنے نہیں آ رہے ابھی تک. ہاں اگر یہ مثال کے طور پہ پاکستان کے اندر اپراکسیمیٹلی 20,000 سے 50,000 پرنسپلز ہیں، یعنی پرنسپل کا عہدے پہ پہنچنے میں آپ کو 15 سے 20 سال لگتے ہیں، تو آپ 15 سے 20 سال جنریشنز گزار چکے ہوتے ہیں، تو آپ کے پاس وزڈم آ چکا ہوتا ہے، گفتگو کا، بات کرنے کا سلیقہ، کرینہ، طریقہ تینوں آ چکے ہوتے ہیں. اور لیکن وہ ابھی تک میں کامیاب نہیں ہو سکا کہ میسز کو کس طریقے سے میں ویڈیو پہ لے آؤں. بچے تو آ رہے ہیں، لیکن جو آپ نے خود فرمایا کہ 5 جنریشن چاہیے. بالکل، یہ بچے تو آ رہے ہیں، ٹک ٹاک پہ آ گئے، بالکل چھوٹے جو ہیں وہ آ گئے، اس سے بڑے آ گئے. یہ جو 2 جنریشنز ہیں نا، جہاں پہ پاور ہے، پاور بھی یہاں ہے، پیسہ بھی ان کے پاس زیادہ ہے، سب سے زیادہ بوڑھوں کے پاس ہی ہوتا ہے، پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وزڈم بھی یہاں پہ، طریقہ بھی ان کو معلوم ہے. یہ لوگ آن لائن ابھی تک ہم ان کو نہیں پہنچا پا رہے. نہیں وہ لا بھی نہیں سکتے آپ ان تمام کو اچانک، تمام نہیں، 50,000 میں سے اگر ہمیں سمجھیے کہ 500 آ جائیں، 5,000 آ جائیں، آ رہے ہیں آہستہ آہستہ. دیکھیں آپ دیکھیں پہلے ایک وقت وہ تھا کہ جب ہم اپنے بزرگوں کو کہتے تھے یار فون استعمال کرو، تو یعنی وہ ڈانٹ دیتے تھے یہ ہاتھ میں کیا لیے پھر رہے ہو. تو وہی وہ پرانے ڈائل والے فون رکھے ہوئے تھے گھروں میں، لیکن آج وہی بیٹھے ہوئے رات میں جو ہے نا فیس بک پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو مطلب شعور تو آ رہا ہے. اب یہ کہ میں نے کہا نا سینس آف ڈائریکشن نہیں ہے ان کے پاس، بیچاروں کے پاس، کیونکہ ان کی سوچ کہیں اور ہے. لیکن وہ بہتری آ رہی ہے، چینج آ رہی ہے. جب وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا ریحان اللہ والا کون ہے یار، یہ کیا کہتے رہتے ہیں، تو سننا شروع کر دیتے ہیں کچھ نہ کچھ. کسی نے مجھے سن لیا، کسی نے آپ کو سن لیا، تو وہ چینج تو آ رہی ہے. ہاں ان کا چونکہ پیس بہت سلو ہوگا اور وہ رہے گا، آپ اسے چینج اتنا فاسٹ پیس میں لا نہیں سکتے جو نئی جنریشن آ رہی ہے نا اس کی نسبت. تو ان کو اسی پیس میں چلنا ہے اور آہستہ آہستہ. اور پھر وہ جیسے 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 ایلیمنیٹ ہوتے چلے جائیں گے. دیکھیں یہ لوگ سارے ڈپارچر لاؤنج میں بیٹھے ہیں، سب کی فلائٹیں اناؤنس ہونے والی ہیں، کوئی آج جائے گا کوئی کل جائے گا. یہ وہ جنریشن ہے جن کی میں بات کر رہا ہوں. تو وہ ان کے تو ویسے بھی ڈپارچر کے ڈیو ہے، تو وہ زیادہ ظاہر ٹائم نہیں دیں گے اس چیز کو. نہ ہی ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان بزرگوں کو یعنی مجبور کریں. 40 سال کے بزرگ لے لیں. نہیں 40 سال والے جنریشن الگ ہے، دیکھیں وہ ایک الگ جنریشن ہے. آپ تیسری جنریشن پہ آ گئے ہیں. آپ میں تو 40-50 والوں کی بات کر رہا ہوں. نہیں 40-50 والے تو بڑے ایکٹیو ہیں. 70 والوں کو تو چھوڑ دیا. نہیں 60 سے اوپر کی بات تھا میں کر رہا تھا، لیکن 40 سے 50 والے بہت ایکٹیو ہیں آج. آپ دیکھیں کافی ایکٹیو ہو چکے ہیں کسی اور انداز سے. میں نے کہا نا ابھی ان میں وہ سینس آف ڈائریکشن کا تو اب بھی وہاں فقدان ہے، لیکن وہ ایکٹیو ہیں. فیس بک پہ تو آ گیا. ہاں بھائی آپ دیکھیں فیس بک پہ، لنکڈ ان پہ نظر آنے لگے ہیں ہر جگہ جو ہیں. ہاں اب آپ انسٹاگرام کہیں، ٹک ٹاک میں شاید نہ ہوں وہ، لیکن باقی ویب سائٹس پہ آپ دیکھیں. اور ٹی وی دیکھنے والوں میں میجورٹی کون ہے آج؟ 20 سال والا نہیں دیکھ رہا آج کل ٹی وی، وہ تو اپنے فون پہ لگا ہوا ہے. ٹی وی وہی دیکھ رہے ہیں 40 والے سارے. 40 والے بھی نہیں دیکھ رہے. نہیں کافی دیکھ رہے ہیں اب 40 سے اوپر والے یہ کہہ لیں 60 وال پلس ہے. لیکن ابھی بھی 40 سے 50 کی خواتین کی کتنی بڑی تعداد اس ملک کی. وہ کیا کرتی ہے؟ وہ صبح صبح اٹھ کے مارننگ شو میں وہ کاسمیٹکس دیکھ رہی ہوتی ہے، ڈریسز دیکھ رہی ہوتی ہیں، اس قسم کی چیزیں لیکن دیکھ رہی ہیں وہ. دیکھیں نا وہ ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے جسے ہم نے سبسائڈ کیا ہوا ہے. آپ دیکھیں 22 کروڑ کی آبادی کہنے والے اس ملک کو، اس میں سے کم 12 کروڑ تو خواتین ہیں آپ کی. 10 سے 12 کروڑ ہے تقریباً، آدھی ہے آبادی. ان کو ہم گن ہی نہیں رہے، ہم صرف مردوں کو گنے جا رہے ہیں. لیکن عورتوں کی ابھی چینج آ رہی ہے، بہت زیادہ چینج آ رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا انقلاب آ رہا ہے. لیکن اب یہ انقلاب اتنا، دیکھیں پچھلی جو صدی تھی نا ریحان بھائی، وہ تھی انڈسٹریل ریولوشن کا ٹائم، صنعتی انقلاب آیا تھا. یہ جو 21ویں صدی ہے یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا انقلاب ہے. آپ دیکھیں پچھلی صدی میں ہر نئی چیز ایجاد کر دی، کاریں بھی آ گئیں، ریل روڈز بھی آ گئے، کیمرے بن گئے، ہوائی جہاز بن گئے، گاڑیاں بن گئیں، جو کہہ لیں آپ. لیکن یہ دور ہے نا اب، یہ دور ان چیزوں کو ایجاد کرنے کا نہیں ہے بلکہ ان کو تیز تر بنانے کا، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے. تو اب ظاہر ہے ان کو تیز کرنے کے لیے تھوڑی سی محنت زیادہ درکار ہے ہمارے یہاں، چونکہ ہمارا کلچرل جو سیکٹر ہے وہ عجیب ہے.
بہت بڑا دباؤ کے چیلنج ہی ایکچولی کلچرل سیکٹر ہے نا. آپ دیکھیں ہمارے ساتھ میں نے کہا نا وہ فالس بلیف اور جو ہمیں بٹھا دیے گئے ذہن میں بڑوں کے آگے سوال نہ کرو, اب یہ ہمارا کلچر بنا لیا ہے اس کو. چلیں اس پہ کچھ باتیں کرتے ہیں. اس کے چھوٹے چھوٹے آپ مجھے کلپس بنا کے دیجیے گا, دروازہ بھیج دیجیے. کچھ ہم فالس بلیفس کے اوپر بات کرتے ہیں. کچھ ہم فالس بلیفس پہ بات کرتے ہیں. فالس بلیف یا پرانی عادتیں یا جو غلط چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ کہ جیسے فار ایگزامپل سب سے زیادہ آپ کو جو مجھے لگتا ہے تکلیف ہو رہی ہے کہ سوال نہیں کرو. چلیں اس پہ بات کریں. سوال کرنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں جی, دنیا کی ہر دریافت, ہر ایجاد, ہر نیا کام جو اس دنیا میں ہوا ہے آج تک پوری انسانی تاریخ میں, وہ کسی نہ کسی سوال کا ہی تو نتیجہ تھا. کسی کے ذہن کا سوال تھا جو اس کے ذہن میں اٹھا ہے, تو اسی کی جواب میں ہی تو یہ سب کچھ آیا دنیا میں. دیکھیں نا کیا کہا گیا ہے ہمیں, یعنی اگر ہم بحیثیت ایک مسلم کے اگر میں بات کر رہا ہوں تو وہاں بھی ہمیں یہی کہا ہے کہ جاؤ دنیا کو تسخیر کرو, قرآن کی تفسیر کرو, ہر چیز کو اسیر کرو, یہی کہا ہے نا ہمارے مالک نے, خالق نے. تو سوال ہی تو ان چیزوں کو لائے گا آگے. اگر ہم سوال کرنے کی عادت ہی ہٹا دیں گے اپنے بچوں میں سے اور اپنی آنے والی نسلوں میں سے, تو پھر کیسی ایجادات ہوں گی؟ آپ دیکھیے سوال کرنا بنیادی شرط ہے ہر انسان کی ارتقاء کی. اگر ہم وہ اس سے چھین لیں گے تو آگے بڑھنا بہت مشکل ہوگا. اب فالس بلیف میں اور بھی بہت سی چیزیں, مثلاً ہمارے یہاں میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میری عمر بتانا نہیں چاہتا ہوں میں, لیکن بتا دیتا ہوں, میں 67 سال کا ہوں, 67 ایئرس میری ایج ہے. جو بچپن میں وہ بتا دیتی تھی نا کہ ایک وہ چڑیل آ جاتی ہے, بھوت آ جاتے ہیں, یہ ہمیں بچپن میں ویسی کہانیاں سنا کے بھوت پریت کی ڈرا دھمکا کے سلاتی تھی دادیاں نانیاں. اب میری اس عمر میں بھی اگر آپ مجھے بند کمرے میں چھوڑ دیں اندھیرے میں اور آخر میں کوئی آواز پیدا کریں تو سب سے پہلا خیال مجھے ذہن میں کیا آتا ہے؟ یار بھوت نہ ہو. حالانکہ مجھے پتہ ہے بھوت نہیں ہوتا, 67 سال میں نے کوئی بھوت نہیں دیکھا, تو کیسے آئے گا؟ لیکن چونکہ وہ فالس بلیف ہے جو مجھے وہاں لے جاتا ہے گھسیٹ کے. تو اسی طرح زندگی کے معاملات میں بھی ہمارے بہت سارے فالس بلیفز ہیں جنہوں نے ہمیں روکے رکھا ہے آگے بڑھنے سے. ہمارے لیے سب سے بڑی جو مزاحمت ہے اور رکاوٹ ہے وہ ہمارے اندر یہ بلیفز ہیں. کوئی میسو سرجری نہیں ہو سکتی؟ جیسے وہ مین ان بلیک کے اندر ایک بٹن دباتے ہیں, بندہ سب کچھ بھول جاتے ہیں پاسٹ کا, نیا آگے نئی کہانی وہ آ رہا ہے. جیسے دیکھیں نا اب یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا یہ دور آ گیا ہے, تو اس میں کیا ہے کہ وہ جو ہم اپنے ذہن پہ خواہ خواہ کا ایک زور لگاتے تھے نا ہر چیز کے لیے, اب وہ آہستہ آہستہ دباؤ اس نئی نسل پہ کم ہو گیا ہے. آپ ابھی اپنے بچوں سے جو بات کہتے ہیں یا میں کہتا ہوں تو وہ ہماری طرح نہیں دیکھتے کہ ماں باپ نے کہا ہے یار جا کے شام تک اس کو معلوم کر کے آؤں. نہیں, وہ جاتا ہے باہر اور آرام سے وہ فون اٹھاتا ہے, گوگل پہ سوال کرتا ہے, جواب آپ لے کے آتا ہے ابو یہ ہے, بات ختم ہو گئی. شام کو آپ کو ٹھیک کر دیتا ہے. ہاں وہی, وہ ہماری دماغ کو درست کر دیتا ہے, ہم اس کا کرنے جا رہے ہیں. تو یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور جو آ رہا ہے آہستہ آہستہ اور بہت تیزی سے اب ہمارے یہاں چینجز آ رہی ہیں, تو اس میں یہ دباؤ بھی کم ہو جائے گا اور یہ بلیفس بہت حد تک صاف ہوتے جائیں گے. لیکن ابھی ہے ایک بہت بڑا مطلب عجیب سے, کہیں پہ مذہب کے نام پہ, کہیں پہ وطنیت کے نام پہ, کہیں علاقائیت کے نام پہ ہیں نا ہمارے بلیفس خواہ مخواہ میں. اب مثلاً جی ہم تو ایک گاؤں کے ہیں, اب جس سے میں ملتا ہوں, یار ڈاکٹر صاحب آپ تو امریکہ میں رہتے ہیں, ہم تو ایک چھوٹے گاؤں میں رہتے ہیں. مجھے بتائیے کہ آج کے دور میں کوئی گاؤں اور شہر میں تمیز ہے؟ بھائی یہ گلوبل ولیج ہے پوری دنیا. تیرے ہاتھ میں وہی فون ہے جو میرے ہاتھ میں ہے, وہی انٹرنیٹ ہے, وہی گوگل ماموں ہے, وہی یوٹیوب چچا ہے اور وہی جی پی ٹی پھپھو ہے. تم بھی کر سکتے ہو, تو دیر از نو بائنڈنگ دیر. لیکن وہ فالس بلیف بٹھایا ہوا ہے اس کو. اسی طرح آپ جس سے آپ کے پاس تو پیسہ, آپ یہ کر سکتے ہیں, میرے پاس نہیں. یار دنیا کے امیر ترین لوگوں کی کہانیاں پڑھ لو, سارے مفلسی سے اٹھ کر آئے تھے. کوئی خاندانی امیر کتنے تھے ان میں سے؟ کچھ بھی نہیں. اب کوئی یہ کہے کہ جی بل گیٹ جو ہے وہ خاندانی امیر تھا, یا جیک ما کوئی خاندانی امیر تھا, نہیں, یہ بھی سب ہم آپ جیسے لوگ تھے. سو ایوری ماسٹر واز اے ڈیزاسٹر وین ہی گیٹ اسٹارٹڈ. سیدھی سی بات ہے. تو آپ بھی اسٹارٹ تو لینا, پھر آپ دیکھیں چینج آئے گی. سیکنڈ فالس بلیف, اب
جیسے میں نے بتایا یہ بلیف ہے کہ جی علاقائیت ہے، شہریت ہے، تعلیم کا فقدان ہے، یہ سب ہمارے بلیفس ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح میں نے کہا نا ہمارے جو ذہنوں میں بٹھا دیا ہے بھوت پریت، پھر مذہب کے نام پہ بہت ساری چیزیں ہیں خواہ مخواہ کی جو ہے نا چڑھا دی. دیکھیں مذہب بہت 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 صاف ستھری چیز ہے. وہ آپ اور آپ کے خالق اور مالک کے درمیان ہے. رب نے آپ کو بنایا اور آپ کا جو بھی بلیف ہو چاہے جس کو بھی مانتے ہو وہ آپ اور آپ کے خالق کے درمیان ہے. ہم نے اسے انسانوں کے درمیان گھیرا ہے اور ایسے چنگل میں پھنسایا ہوا ہے کہ جیسے بس اس کے بغیر دنیا ختم ہے. اب پھر ہمارے ساتھ تعلیمی نظام کا بڑا فالس بلیف ہے ہمارے. جیسے میرے پاس اکثر یہ سوال ہوتا ہے اور آپ سے بھی ہوتا ہوگا، مجھے پورا یقین ہے. لوگ آتے ہیں نوکری کے لیے، تو میں چونکہ کارپوریٹ سیکٹر کو ایز اے کوچ ٹرین کرتا ہوں، وہاں کے سی ای اوز کو، سی ایف اوز کو اور ان کو، تو جب بھی ان کے جو میجر پوزیشنز کے لیے انٹرویوز ہوتے ہیں تو مجھے بلاتے ہیں وہ کہ آپ بیٹھیں بورڈ میں. تو وہ جو بھی آتا ہے نا تو وہ بڑا خوبصورت ایک سی وی لے کر آتا ہے، ریزیومی جسے کہتے ہیں ہمارے یہاں، اور اس کے بعد اس میں لکھا ہوگا 15 ایئرز آف ایکسپیرینس، 18 ایئرز. تو میں ہنس کر پوچھتا ہوں، میں نے کہا یار ہولڈ آن پلیز، ٹیل می دا ٹروتھ، ڈو یو ریئلی ہیو 15 ایئرز آف ایکسپیرینس اور یو ہیو 1 ایئر ایکسپیرینس اینڈ یو ہیو ڈن 15 ٹائمس؟ اٹس ٹو ڈفرنٹ تھنگس. ہمارے یہاں جو تجربہ ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ جو ٹیچر کی آپ جیسے ابھی بات کر رہے تھے کچھ دیر پہلے کہ بھائی اس کو تجربہ 20 سال کا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایکچولی اس کو 20 سال کا تجربہ نہیں ہے، اس کو 1 سال کا تجربہ ہے، 20 بار اس نے کیا. وہی لیکچر جو آپ جائیے کالجز میں، یونیورسٹیز میں، جو 8 سال پہلے وہ فزکس کا دے رہا تھا آج بھی وہی دے رہا ہے، تو ایکسپیرینس کہاں ہے اس میں؟ تو وہ بات ہے کہ ہم لوگ اس کو جو ہے نا وہ ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ فالس بلیف ہے بھائی یہی پڑھائے جاؤ، ایسا نہیں ہے. اگر وہ پروفیسر اور وہ ٹیچر بوڑھا تو ہو رہا ہے، سینئرٹی تو مل رہی ہے اس کو، تنخواہ بھی بڑھ رہی ہے، لیکن ذہنی اس کی کوئی وسعت نہیں ہوئی ہے اور وہ نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے وہ گرو نہیں کر رہا. اور جو گرو نہیں کر رہا، یو ہیو ٹو گرو اپ ٹو گو اپ. جب وہ گرو ہی نہیں کر رہا تو ہم اس کو کیسے مان لیں کہ وہ لے کے جائے گا ہماری نسل کو آگے؟ تو ہمیں یہ سیلف گروتھ، پرسنل ڈیولپمنٹ، اس پر بڑی توجہ دینی چاہیے. اس کے بغیر نہیں بن سکتی بات، اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ہم نے یہ عادتیں نہیں ڈالی. یہ ہمارا فالس بلیو ہے. میں نے ایم ایس سی کر لیا ہے، مجھے فزکس آتی ہے. آپ مجھے بتائیے جتنے ماسٹرز ہیں ہمارے یہاں ڈگریاں لیے ہوئے، چاہے وہ اکانومی میں ہوں چاہے وہ فائننس میں ہوں، وہ ٹیچر کے ٹیچر وہی ان کا وہی ہوتا ہے، 1 سے 1.25 لاکھ تنخواہ میں بیچارے ریٹائر ہو جاتے ہیں. لیکن ان کا شاگرد انہی سے وہی فائننس، حالانکہ ماسٹر وہ ہیں، ماسٹرز انہوں نے کیے ہیں، پی ایچ ڈیز انہوں نے کی ہیں، لیکن وہ جو بیچلر کر کے نکلتا ہے نا وہ اس کی ایگزیکیوشن کرتا ہے اور اس میں جدت لاتا ہے اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. تو یہ فرق ہے، یہ فالس بلیف ہے ہمارے پاس، اور کچھ نہیں. میرے خیال میں ہمارا ملک عادتاً غریب ہے. ہمارے پاس جتنی عادتیں ہیں وہ غریبوں والی ہیں. ہاں، تو آپ غریبوں والی عادتیں اور امیروں والی عادتیں تھوڑی سی بتائیں کہ غریبوں والی کیا عادتیں ہوتی ہیں، 2-4 جو آپ سمجھتے ہیں. جی بالکل. دیکھیں دنیا میں جیسے ہمیشہ کہتا رہا ہوں، اور لوگ جو مجھے دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ اور مختلف فیس بک پہ اور یہ تمام سوشل میڈیا پہ، میں ہمیشہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو وہ نہیں دیتا جو آپ چاہتے ہیں یا جس کی آپ خواہش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ صرف اور صرف وہی دیتا ہے جو آپ ہوتے ہیں. تو جب تک آپ وہ نہیں بنیں گے، اگر آپ نے ملینر بننا ہے تو پہلے آپ غربت کی ذہنیت سے امارت حاصل نہیں کر سکتے، پیریڈ، ممکن ہی نہیں ہے. تو آپ کو امیروں والی ذہنیت تو پہلے لائی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا، کیونکہ لا آف اٹریکشن کام کرے گا. دیکھیں نا دنیا میں 7 قوانین ہیں جن پر یہ پوری دنیا ترتیب دی گئی ہے. جب وہی استعمال نہیں ہوں گے تو کیسے ہوگا؟ تو لا آف اٹریکشن انہی میں سے ایک بہت بڑا قانون ہے. ٹھیک ہے، پھر تو اب بری عادتیں اور اچھی عادتوں کی جو آپ بات کر رہے ہیں، ہمارے اندر جو بری عادتوں کو تبھی ہم بدلیں گے جب ہم اپنا انداز فکر بدلیں گے، مائنڈ سیٹ کو چینج کیجئے. ہمارے یہاں ہر آدمی سبجیکٹ پڑھا رہا ہے مختلف، کوئی کیمسٹری پڑھا رہا ہے، کوئی فزکس پڑھا رہا ہے، کوئی اکانومی پڑھا رہا ہے، کوئی فائننس پڑھا رہا ہے، لیکن مائنڈ سیٹ کوئی نہیں چینج کر رہا. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں یونیورسٹیز میں ڈگری دی جاتی ہے، کاغذ کا ایک پلندہ دے دیتے ہیں، کیا گارنٹی ہے اس میں کوئی سکسیس کی؟ لیکن کوئی سکسیس نہیں سکھا رہا. دیکھیں جو سافٹ اسکلز ہیں، ہمارے یہاں ہارڈ اسکلز پہ زیادہ زور ہے، سافٹ اسکل کی طرف کوئی لے کر ہی نہیں جا رہا. مثلا دنیا کی سب سے بڑی جو اسکل چاہیے آپ کو کامیابی کے لیے وہ کیا ہے؟
کیا ہے؟ میرے نزدیک تو کمیونیکیشن ہے. بالکل. دیکھیں جی، دنیا میں 2 اسکلز کے بغیر آپ 21ویں صدی میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. پہلی اسکل کہلاتی ہے پیپل اسکل اور دوسری کہلاتی ہے سیلنگ اسکلز، اور ان دونوں کی ماں کا نام کمیونیکیشن ہے جو آپ نے کہا. If you are not a good communicator, you are not going to be a good salesperson, and neither you are going to be a good people person. تو یہ بڑی اہم چیزیں اس پر کوئی نہیں سکھا رہا، نہ اس کی کوئی ڈگری ہے، نہ کوئی اس کی تعلیم دی جا رہی ہے. میں اور آپ تو پھر بھی شور مچاتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ. یونیورسٹی کالجز لیول پہ کیا پڑھا رہے ہیں ہم کو اس کے بارے میں؟ کچھ بھی نہیں. آپ کو کاغذ کا پلندہ دے دیتے ہیں لیکن کوئی کامیاب ہونے کا کوئی درس نہیں دے رہا ہوتا. تو سافٹ اسکلز پہ بہت ضروری ہے. اور اب میں نے کہا نا، یہ نئی نسل کے لیے جیسے آپ نے کہا نا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے، گوگل کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے یہ تمام سہولیات ہیں موجود. کوشش انہیں یہ کرنی چاہیے کہ اپنے سبجیکٹس کو بھی پڑھیں. میں یہ نہیں کہتا کہ میں ان کے خلاف ہوں، لیکن اس سے کہیں زیادہ ضروری چیزیں جو ہیں ان کا استعمال، ایگزیکیوشن کیسے کرنی ہے دنیا میں، اور اس کو لے کے آگے کیسے بڑھنا. وہاں سے آپ کی بری اور اچھی عادتوں کا جو فرق واضح ہوتا چلا جائے گا. ہماری بری عادت یہ ہے کہ ہم شکایت بہت کرتے ہیں، ہمیں ہر چیز سے شکایت ہے. میں نے جن سے بھی بات کیجیے، 90% لوگ جو ہے، کسی کو ماں باپ سے شکایت ہے، کسی کو دوستوں سے شکایت ہے، کسی کو تعلیم سے ہے، کسی کو ملک سے ہے، کسی کو سیاستدان سے. خوش کسی کو نہیں دیکھا میں نے. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں کے ذہن میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ ہر چیز، کیونکہ یہ ایک ہماری جو کلچر ہے اس میں سوچنے کی جو ہم نے ذمہ داری ہے نا، وہ دوسروں پہ ڈالی ہوئی. ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا ریان بھائی، تو ماں کہتی ہے یہ ڈاکٹر بنے گا، باپ کہتا ہے یہ انجینئر بنے گا. پھر وہ تھوڑے دن بعد اسکول جاتا ہے تو ٹیچر کہتا ہے نہیں تم انجینئر کے قابل نہیں ہو، میتھمیٹکس اچھی نہیں ہے. وہ کہتا ہے بایولوجی تم سے پڑھی نہیں جاتی، تو تم ایسا کرو MSc کر لینا. تیسرا کہے نہیں تم وکیل بن جانا. پڑوسن کہتی ہے تم اداکار بن جانا. مطلب کوئی اور سوچ رہا ہے آپ کے لیے، آپ خود کچھ نہیں سوچ رہے اپنے لیے. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ دوست آتے ہیں، ارے یار ہم سب کامرس میں جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہی آ جا. وہ وہاں چلا جاتا ہے بیچارہ، مرتے کرتے جیسے کیسے ایک کاغذ کا پلندہ بھی لے لیتا ہے اور ڈگری. جب وہ ڈگری مل جاتی ہے تو ماں باپ کہتے ہیں اب یہ بڑا ہو گیا، جاؤ جا کے نوکری ڈھونڈو. وہ وہاں اچھا نوکری کے لیے جب وہ پہنچتا ہے تو اس سے سوالات ایسے کیے جاتے ہیں جیسے وہ آئنسٹائن کا بیٹا ہو، اس کو ساری دنیا کا پتہ ہوگا، اور وہ غلطی سے بیچارہ جواب دے دلا کے. اچھا اس سے پہلے بھی وہ کیا کرتا ہے حرکت. اب آپ دیکھیے، ایک میں اس کی مثال دے رہا ہوں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. آپ ایک 21 سالہ نوجوان کو کہیے کہ کل دوپہر میں تمہارا انٹرویو ہے 1 بجے فلاں جگہ آ جاتا. پتہ وہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلے موٹر سائیکل اٹھائے گا، چنچی پہ بیٹھے گا یا بس میں بیٹھے گا، ویگن پہ بیٹھے گا، اس دوست کے پاس جائے گا جو 18 مہینے سے خود بے روزگار ہے. اسے کہے گا یار کل انٹرویو، ذرا ٹپس تو دے. اب وہ ٹپس دے گا، یعنی اس نے خود نہیں سوچنا ہے کچھ. تو وہ کیا دے گا ٹپ؟ ابے یار یہ ایسے ہی بلاتے ہیں، رکھتا وقتا کوئی نہیں ہے. یعنی 18 گھنٹے پہلے ہی اس نے اس کو بتا دیا کہ نوکری نہیں لینی. سوچ کوئی اور رہا تھا. چلو وہ نوکری مل بھی گئی، تو وہ جب دوسرے دن جوائننگ دیتا ہے تو وہاں ایک احمق باس بیٹھا ہوتا ہے جس نے انٹرویو ایسے لیا ہے جیسے آئنسٹائن کا، اور اس سے کہتا ہے یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو. نہیں تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو. پھر گھر والے کہتے ہیں اب تو ماشاءاللہ کمانے بھی لگ گیا، نوکری بھی ہو گئی ہے، چلو اس کی شادی کر دیتے ہیں. پھر وہاں آ جاتی ہے ایک جسے کہتے ہیں بیگم. وہ کہتی ہے جی آپ تو چپ ہی رہیں، بس یہ کر لیں. پھر بچے بڑے ہوتے ہیں تو ہم ہماری عمروں میں جب آتے ہیں تو کہتے ہیں ابو آپ رہنے ہی دیں، بس یہ کر لیں. اس نے کہیں سوچا اس پوری عمر میں؟ اس کو سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا. کوئی اور سوچ رہا ہے لیکن وہ دوسروں کے بارے میں سوچ رہا ہے، اپنے لیے کوئی نہیں. تو جب تک ہم یہ عادت نہیں ڈالیں گے نا، سوچنے کی صلاحیت پیدا کریں اپنی نئی نسلوں میں اور اپنے بچوں میں، اور خود ہم اپنے آپ میں، ہمیں خود سوچنا ہوگا. ڈیسیجن میکنگ پاور جب تک ہم میں نہیں آئے گا ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ تو سوچنے کا کام ہم نے دوسروں کے ذمہ ڈالا ہوا ہے اور ہم نے خود سوچنا چھوڑ دیا ہے. تو یہ ایک سب سے بڑا جو ہے نا پرابلم ہے ہمارے معاشرے کا بھی اور ہماری ناکامیوں کا بھی. کیسے سوچتے ہیں؟ دیکھیں سوچنے، جیسے وہ رومی کا بہت بڑا قول ہے نا کہ جب میں ایک زمانے میں یہ سوچتا تھا کہ میں دنیا بدل دوں گا، پھر جب بڑا ہوا تو میں نے کہا یار دنیا بدلنا تو بہت مشکل ہے، چلو اپنا علاقہ ہی بدل دوں. اور اب اس عمر میں آ کے مجھے یہ خیال آیا کہ یار سب سے بڑا مسئلہ تو مجھے خود کو بدلنے کا تھا، جو میں نے کیا ہی نہیں، اب کرتا ہوں. تو بات ہے کہ
خود کو تلاش کیجیے اور خود کی سچائی کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم اپنے آپ کو بدلیے. دنیا آپ کے لیے بنائی ضرور گئی ہے لیکن آپ دنیا کا حصہ ہیں, دنیا آپ کا حصہ نہیں ہے. ہم تمام عمر اپنی پوری زندگی گنوا دیتے ہیں اچھے لمحوں کی تلاش میں, لیکن ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہر لمحے میں ایک زندگی ہے, اس کی تلاش ہم کرتے ہی نہیں ہیں. ہر لمحے میں ایک زندگی ہے. تو ہمیں یہ عادت ڈالنی ہوگی اپنے اندر بھی اور اپنے بچوں میں بھی اور اپنے ارد گرد کے لوگوں میں بھی کہ وہ خود سوچنا شروع کریں, اور وہ ایسے ہی سوچیں گے جب وہ اچھی چیزیں خود اپنے لیے سوچیں گے. ہم لوگ جب اپنے لیے اچھا نہیں سوچیں گے تو دوسروں کے لیے کیسے ہم اچھا کام کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہمارا لیڈر کیا سوچ رہا ہوتا ہے, ہمارے بزرگ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ کچھ نہیں, سوچتے ہی نہیں ہوتا. آخری سوال, پھر آپ کو دیر ہو رہی ہے, ایگزیکیوٹ کیسے کریں؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں سوچنے کی ذمہ داری تو اب چیٹ جی پی ٹی نے اٹھا لی ہے, اب تو ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اب اس کو ایکشن, کیونکہ ہمارے ملک میں ایکشن بھی بہت سارے لوگ نہیں لے پاتے, تو ایکشن کیسے لیں؟ میں تو کہتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے ایکشن لیا کرو, جا کے عادت ہو جائے بڑے ایکشن کی. آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, بالکل آپ والی بات سے میں 100% متفق ہوں. عمل سے, اقبال جیسے شاعر نے کہہ دیا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو بات یہ ہے کہ عمل تو بنیادی چیز ہے نا, اور عمل کے ان بغیر تو زندگی ناموں کو ایگزیکیوشن ہی نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ؟ عمل کیسے اپنے آپ کو اپنی رٹ سے یا عادت سے جیسے وہ آپ نے ہاتھی کی مثال دی, تو ہاتھی اپنے پاؤں نہیں توڑا پا رہا کیونکہ اب وہ تھک گیا, اس کے دوست بھی منع کر رہے ہیں نہیں توڑو بیٹا, تو وہ کیسے ڈسکنیکٹ کرے؟ ایک دو کوئی اگر آپ کے ذہن میں ہے. نہیں, آپ دیکھیں, یہ ایک سفر مسلسل ہے زندگی اور کامیابی دونوں. تو اس میں جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ سلو اینڈ گریجولی آپ کو لانی ہوتی ہیں, ایک دم کوئی نہیں چینج کر سکتا. تو آپ چھوٹی چھوٹی عادتیں اپنائیے, چھوٹی چھوٹی عادتیں. مثلاً جیسے میں اب تک میرے اتفاق ہے ریحان بھائی کہ میرا تعلق رہتا ہے بہت کامیاب لوگوں سے الحمدللہ. میں نے دیکھا کہ ایک اکثریت جو ہے کامیاب لوگوں کی, بلکہ ایک میجورٹی, کیا ہائیسٹ میجورٹی وہ ہے جو ارلی مارننگ پیپل ہیں. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ لیٹ مارننگ پیپل اتنے زیادہ کامیاب ہوں. تو وہ ایک چھوٹی سی عادت ہے, صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈال لیجیے, کیونکہ وہ بہترین وقت ہوتا ہے سوچنے کا, سمجھنے کا, صلاحیتوں کو آگے لانے کا. پھر اسی طرح کچھ اپنے آپ سے وعدے کیجیے, اچھے وعدے کیجیے, آگے بڑھنے کے وعدے کیجیے. پھر آپ اس وعدوں پہ یعنی اتنا ریپیٹ کیجیے کہ آٹو سجیشن میں چلا جائے آپ کے دماغ میں. کانشیس مائنڈ اور سب کانشیس مائنڈ کا ایسا رابطہ قائم کیجیے کہ پھر آپ کو سوچنا نہ پڑے, بلکہ وہ آپ کی سیکنڈ نیچر بن جائے, ڈیفالٹ موڈ وہ ہو جائے. ہاں, وہ خود بخود کام کرتا ہے. یہ ایک پروسیس ہے, اس کو ایک چیز سے ہم نہیں بدل سکتے. یہ پوری عادت کو چینج کرنا. لیکن آپ جو سوچتے ہیں وہاں سے سفر شروع ہوتا ہے. پھر سوچنے کے بعد کوئی عمل کرتے ہیں, عمل کے نتیجے میں کوئی چیز ہوتی ہے سرزد. یہ ایک پورا پروسیس ہے, لیکن شروع تو سوچ سے ہی ہوا نا. سوچنا تو شروع کریں آپ, پھر وہ خود بخود ایکشن ہوگا, پھر اس کا جو ہے آپ کو رزلٹ ملے گا. تو عمل وہیں سے شروع ہوگا. اب پھر جو آپ روزانہ کی بنیاد پہ کرنے لگیں گے وہ آپ کی ہیبٹ بن جائے گا, عادت میں شامل ہو جائے گا. اور جب وہی عادت لوگ نوٹس کر لیں گے تو وہ آپ کا کیریکٹر بن جائے گا, اور وہی کیریکٹر پھر آپ کی ڈیسٹینی ہو جاتا ہے. تو بات ہے کہ سوچ سے شروع ہوگی ساری. تو سوچ بدلیے, ہر چیز بدل جائے گی. ایسے لوگ جو ہیں ہمارے تھاٹ لیڈرز ہیں, آپ جیسے لوگ جو کام کر رہے ہیں, لوگوں کو چاہیے کہ توجہ دیں. اگر نہیں دے رہے ہیں تو وہ اپنی حماقت سے باہر آئیں. ایسے لوگوں کو سنیے, دیکھیے, اور اس کے بعد چھوٹی چھوٹی چیزیں جو وہ بتا رہے ہیں معمولی. آپ کون سی راکٹ سائنس سکھاتے ہیں مجھے بتائیے؟ معمولی چیزیں سکھاتے ہیں نا, کہ جو عام سی باتیں جو ہر آدمی کر سکتا ہے. تو کریں, ایک بار اپلائی تو کریں. زیادہ سوچنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ جو میں سکھاتا ہوں کسی کام کی بات نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے کبھی کی نہیں ہے, تو پتہ کہ وہ عام سی باتوں کو اگنور کر رہے ہیں. دیکھیں, دنیا مشکل نہیں ہے, دنیا بہت آسان جگہ ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بہت آسانی کے لیے بنائی ہے, آپ کی مشکلات کے لیے تو نہیں بنائی ہے. تو آپ اس آسان زندگی گزارنے کے عادی تو بنیں پہلے. اب نہیں بنیں گے تو کیسے چلے گا کام؟ ہمارے ہاں وہ راکٹ سائنس ہونا ضروری نہیں ہر چیز کے لیے. یہاں لوگ بیوقوف بنانے کے لیے تو آپ کو خوبصورت جملوں میں اور ان چکروں میں مطلب پھنسا لیں گے,
لیکن اصل جو سکھانے والے ہیں وہ ہمیشہ بہت معمولی چیزوں سے سکھاتے ہیں. اچھا استاد وہی ہے جو زندگی کو سہل اور آسان بنائے، نہ کہ مشکل بنائے. فضل بھائی بہت شکریہ آپ کو، آپ کا اپوائنٹمنٹ ہے. جی جی تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ، بہت اگر آپ نے شکریہ. ابھی تک ان کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، لنکڈ ان پہ ضرور ایڈ کریں فضل محمود بھائی کو اور سیکھیں. اور ان کا کوچنگ کا پروگرام بھی ہے، اس کے یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں 10,000 کوچ پیدا ہوں جو کہ لوگوں کو کوچ کریں. اور کوچ کیا ہوتا ہے فضل بھائی، بس آخری بتا دیں. کوچ ایک ایسا کاندھا ہے جس پر آپ سر رکھ کر اپنے دل کی بات کر سکتے ہیں، وہ باتیں جو آپ اپنے گھر میں نہیں کر سکتے، جو اپنے اسپاؤس سے نہیں کر سکتے، اپنی بیگم سے نہیں کر سکتے، اپنے شوہر سے نہیں کر سکتے، اپنے باس سے نہیں کر سکتے، اپنے سب آرڈینیٹ سے نہیں کر سکتے. کوچ ایک واحد ایسا شخص ہے جو آپ کو آپ ہی کے اندر چھپے ہوئے ان رازوں کو پنہا کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے. کوچ وہ ہوتا ہے جو آپ کو جواب نہیں دیتا، لیکن کوچ آپ کی اعانت کرتا ہے وہ بلائنڈ سپاٹس جو آپ کے ذہن میں آ چکے ہیں اپنے متعلق، اور ان طاقتوں سے روشناس کراتا ہے جس کا آپ خود بھی اندازہ نہیں کر پاتے. کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو کہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی اتنا مکمل اور خوبصورت تمہیں پیدا کیا ہے، تو اس خوبصورتی سے آپ کو متعارف کرانے میں سب سے بڑا ہاتھ کوچ کا ہوتا ہے. اور کوچ میں اور مینٹر میں کیا فرق ہے؟ مینٹور اور کوچ دو الگ چیزیں ہیں بائی دا وے، یہ ایک کنفیوژن ہے بڑا. مینٹور وہ شخص ہوتا ہے جو اسی شعبے سے تعلق رکھتا ہے جس شعبے میں آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ پہلے کامیاب ہو چکا ہے. یعنی مینٹور کے بارے میں انگریزی میں یوں کہتا ہوں، ہی از اے پرسن ہو نوز دا وے، ہو گوز دا وے اینڈ ہو شوز دا وے. جو پہلے کر بھی چکا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ وہاں جا بھی چکا ہے اور آپ کو سکھانا بھی چاہ رہا ہے. کوچ کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوچ صرف جواب نہیں دیتا بلکہ صرف آپ سے سوال کرتا ہے اور اپنے ان سوالات کے نتیجے میں آپ کو اپنے اندر چھپی ہوئی اپنی ہی طاقت سے روشناس کرا دیتا ہے اور وہ کام آپ کر گزرتے ہیں. اس کا ضروری نہیں ہے اس پیشے سے وابستہ ہونا جس میں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں. نارملی ہم سمجھتے ہیں نا کہ فٹ بال کا کوچ ہے تو اس کو فٹ بال آتی ہوگی، کرکٹ کا کوچ ہے اس کو کرکٹ آتی ہوگی. جی جی، اصل میں یہ غلط فہمی سب سے بڑی ہے ہمارے ہاں کوچ کے متعلق. دیکھیں آج سے 20 سال پہلے اور 25 سال پہلے چلے جائیے ریحان بھائی، تو آپ نے دیکھا تھا کہ پہلے کرکٹ، ہاکی، فٹ بال جو بھی گیمز ہیں ان کی ٹیموں میں مینیجر ہوا کرتے تھے، کوچ نہیں ہوتے تھے. تو مینیجر وہ شخص ہوتا تھا جو پہلے کوئی سابق کھلاڑی بھی ہوتا تھا اور پھر وہ ان کو صبح اٹھاتا تھا، ٹریننگ بھی کراتا تھا، پھر ان کو مینیج بھی کرتا تھا کتنے بجے سونا ہے، کتنے بجے اٹھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی موٹی وہ دوسری بھی مینٹورشپ کر، یعنی وہ مینٹور ہوتا تھا بنیادی طور پہ یا کاؤنسلنگ کر رہا ہوتا تھا. لیکن انسانی فطرت میں یہ پرانی چیز ہے اور آج بہت بڑھ گئی ہے اس بات کو کہ نو بڈی وانٹس ٹو بی مینیج، دے وانٹس ٹو بی لیڈ. کوئی بھی شخص مینیج ہونا نہیں چاہتا بلکہ اس کو رہنمائی کی ضرورت ہے. تو یہ ایک بڑا کانفلکٹ ہونے لگا تھا کھلاڑیوں میں اور مینیجرز کے درمیان. مینیجرز کو لوگ، اور آج بھی دیکھیں دفاتر میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص جو کہا جاتا ہے وہ مینیجر ہوتا ہے کہ یار یہ مینیج کرتا ہے مجھے، لیڈر کوئی نہیں ہوتا. تو اس مسئلے کو حل کرنے کا انہوں نے یہ کیا کہ اس کا لفظ کو مینیجر کو ہٹا کے کوچ لگا دیا. اب وہ کوچ بنیادی طور پہ نہیں ہے، وہ مینٹور بھی ہے، وہ کاؤنسلنگ بھی کر رہا ہے اور تھوڑا سا حصہ کوچنگ کا بھی کر رہا ہے اور ٹریننگ بھی کر رہا ہے. نام کوچ دے دیا، کوچ دے دیا. لیکن اصل میں کوچ وہ ہوتا ہے جو بنیادی طور پہ جس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا جواب دینے سے یا سکھانے سے، بلکہ اس کا تعلق ہوتا ہے صرف سوال کرنے سے. ٹرسٹ کریٹ کر کے سوال کرنا. سوال کیجئے اور آپ ہی کے بیان میں سے میں اور آپ اگر اب بات کر رہے ہیں کسی موضوع پہ جو ٹرسٹ ہونا ضروری ہے نا. ٹرسٹ خود ہی ڈیولپ ہوگا نا. دیکھیں ٹرسٹ کیسے ہوتا ہے ڈیولپ، یہ بھی بہت اچھا خوبصورت سوال ہے. ٹرسٹ جواب دینے سے نہیں ہوتا، ٹرسٹ سوال کرنے سے ہوتا ہے. اگر میں آپ کو موقع دوں بولنے کا تو آپ کا ٹرسٹ میرے پہ بڑھتا چلا جائے گا، بجائے اس کے کہ میں ہم بتانے کے بڑے عادی ہیں. یار یہ یوں کر لو یوں کر لو، نہیں. اب میں کہوں کہ نہیں یہ کیسے خیال آیا ہے ذرا بتائیے ریحان بھائی، تو ریحان بھائی فوراً بتائیں گے کہ یار یہ کتنا اچھا آدمی ہے، یعنی مجھ سے پوچھ رہا ہے یار وہ یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اچھا تو آپ نے سوچا کیوں ہو جاتا ہے؟ یعنی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ ہی بتا رہے نا حل. آہستہ آہستہ 8-10 سوالوں کے نتیجے میں آپ کا جواب آپ کے پاس مل گیا. آپ کا ٹرسٹ ویسے ہی ڈیولپ ہو جائے گا کہ یار یہ اتنا اچھا آدمی ہے. کیونکہ دنیا میں سب سے بڑا پرابلم ہمارے درمیان آج کے دور میں کیا ہے کمیونیکیشن میں،
لوگ کہتے ہیں یار یہ سنتے ہی نہیں ہے میری. تو جب آپ لوگوں کو سننا شروع کر دیں گے لوگ خود بخود آپ پہ ٹرسٹ کرنا شروع کر دیں گے. تو ٹرسٹ تو ڈیولپ، کوچ سے بڑا ٹرسٹ وردی کوئی ہوتا ہی نہیں. میں نے بتایا جہاں آپ آپ کی بیوی سے نہیں کہہ سکتے، اپنے استاد سے نہیں کہہ سکتے، اپنے باس سے نہیں کہہ سکتے، اپنے سب آرڈینیٹ، وہاں کوچ سے کہتے ہیں. اس کا مطلب کتنا بڑا ٹرسٹ وردی ہے، اس لیے کہ وہ سنتا ہے. سننے والے کا اہمیت سب سے زیادہ ہے. یہی ہمارے یہاں کمزوری ہے سب سے بڑی، ہم سننے کے عادی نہیں ہیں. بیوٹیفل. آپ کی کوچنگ سرٹیفکیشن کتنے کی ہوتی ہے؟ دیکھیں جی، ہم لوگ 10 ہفتے کا ایک کورس کراتے ہیں اور ہفتے میں ایک کلاس لیتے ہیں، لیکن وہ کلاس تقریباً 3 گھنٹے لے لیتی ہے. تو ٹوٹل ہم 30 گھنٹے کی یہ پوری ٹریننگ دیتے ہیں. اس کے بعد ہم تقریباً 30 گھنٹے کے سیشنز کرواتے ہیں پریکٹس آپس میں، تاکہ، اور اس کے بعد ہم سرٹیفکیشن کرتے ہیں. تھوڑا سا اس کا ٹیسٹ بھی لیتے ہیں ہم، امتحان بھی چھوٹا سا لیتے ہیں. اور اگر وہ آپ کر لیں اور اس کے بعد آپ باقاعدہ ٹرین ہیں، سرٹیفائیڈ ہیں، آپ کوچنگ کے اہل ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کوچنگ کو بطور پیشہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ ٹریننگ دینا چاہتے ہیں کوچز کو، تو اس کا پھر ایک اور کورس ہے. پہلے کی کیا فیس ہے، دوسرے کی کیا فیس؟ ہم نے ابھی پچھلا جو کورس کیا تھا اس میں چونکہ 35,000 روپے رکھی تھی فیس. اب جو آ رہا ہے 6 مہینے 10 ہفتے کی، 10 ہفتے اب جو آ رہا ہے اس میں ہم نے کچھ بڑھائی ہے فیس، 50,000 روپے کی ہے. تو 50,000 روپے میں آپ 10 ہفتے میں آپ یہ سمجھیں گے آپ کو 30 گھنٹے کی ٹریننگ ملے گی. اس کے ساتھ ساتھ 30 گھنٹے کے پریکٹس سیشنز مل جاتے ہیں. اور اس کے بعد آپ آرام سے یہ 1 مہینے میں بھی مطلب اس سے کہیں زیادہ کما سکتے ہیں. اور جیسے آج کل میرے جتنے شاگرد ہیں ہماری ٹیم میں، ہم نے 5 بیچز نکالے ہیں. تقریباً ہر آدمی 5,000 سے 10,000 روپے پر سیشن لے رہا ہے کوچنگ کے. اور ہم عام طور پہ ریکمینڈ کرتے ہیں مہینے میں 2 سیشن دیے جاتے ہیں پر کلائنٹ. اور اگر ان کے پاس 5 کلائنٹ بھی ہیں تو آپ سوچ لیجئے 50,000 روپے 1 مہینے میں اس نے پورے کر لیے. تو کوئی اتنا بڑا، لیکن یہ کہ یہ آپ جتنا پریکٹس کرتے جائیں گے اتنی بہتر کوچ بنتے جائیں گے، اور اس سے بہتر کلائنٹ آپ کو ملتے چلے جائیں گے. تو یہ اس کا ہے. تو وہ ہم سکھا رہے ہیں اس کو انشاءاللہ. ہم اپریل میں اپنا نیا شروع کرنے والے ہیں بیچ. جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں ابھی سے رجسٹرڈ کرا لیں، کیونکہ ہم ایک مخصوص نمبرز تک کراتے ہیں، اس سے زیادہ ہم نہیں لیتے، کیونکہ پھر ہمیں ان کو پرسنل ٹچ دینا ہوتا ہے اور ٹریننگ دینی ہوتی ہے. اور میں اور میرے پارٹنر ہیں رضوان رشید، جو کینیڈین ٹریننگ اکیڈمی چلاتے ہیں، ہم دونوں مل کر یہ کرتے ہیں. اور جو ماسٹر ٹرینر بناتے ہیں کہ آپ مزید کوچز تیار کر سکیں، اس کی کیا فیس؟ اس کو ہم ایکسٹرا، ہم نے 5 ہفتے کا ایکسٹرا کورس ہے، اس میں ٹریننگ والا پارٹ ہم زیادہ لے جاتے ہیں وہاں سے نیکسٹ لیول پہ. اور اس کو ہم نے ابھی 25,000 روپے رکھا ہوا ہے صرف، زیادہ نہیں ہے، کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں 10,000 کوچز بن جائیں. ٹھیک ہے نا، اس میں ہم کوشش ہی کر رہے ہیں. ہم نے اس لیے اس کو تھوڑا، کیونکہ یہ ایک بہت ذمہ داری والا کام جو ہم دینا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو سکھائیں، کیونکہ ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ 10,000 کوچز بنے اگلے 5 سال میں اس ملک میں. اور جس دن 10,000 کوچز بن گئے، میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم ہم نے 2 لاکھ نئے انٹرپرنورز کو آگے بڑھا دینا ہے، اور وہ کہاں سے کہاں لے جائیں گے اس ملک کی صنعت کو. تو یہ ہمارا گول ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ ریحان بھائی، بہت شکریہ آپ کے بہت پرتکلف دورانی کا بھی اور ملاقات کا.